دعائیں پڑھیں گے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اچھا جی، گزشتہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ ترجمے کے ساتھ مکمل کی تھی، کیونکہ نماز کا ایک زیادہ حصہ تحیات میں بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم جانیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو مشہور دعا ہے، اس کے متعدد الفاظ قرآن مجید میں بھی یوز ہوئے ہیں، تو ہم پہلے اس کا ترجمہ سیکھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا لفظ ہے التحیات، اس کو صحیح پڑھنا کیسے ہے؟ التحیات، یا پہ شد ہے، التحیات، ٹھیک ہے جی۔ یہ جمع ہے، جمع مؤنث ہے، یعنی اس کے آخر میں الف تا رہا ہے، جیسے مسلمات، مومنات، اسی طرح التحیات یہ جمع ہے۔ التحیہ اس کا سنگل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عبادت، ہر وہ عبادت۔ جی میں آپ کی طرف شیئر کر رہا ہوں وائٹ بورڈ۔ یہ لفظ ہے جی، التحیات، یوں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ جمع یوز ہوا یہاں پہ، اس کا مطلب ہے ہر وہ عبادت جس کا تعلق زبان سے ہو، قول سے ہو، بات سے ہو، جیسے ذکر، اذکار، تلاوت، ہر وہ عبادت جس کا تعلق بولنے سے ہو، بول چال سے ہو، جس کا تعلق، اس عبادت کو عربی میں التحیات کہتے ہیں، قولی عبادت ہے۔ نماز میں جو ہم ذکر کرتے ہیں، پھر تلاوت ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، اچھا مشورہ ہے،
ہر وہ چیز یعنی جس میں یوز ہمارے الفاظ ہوئے اس سے مراد التحیات پہلا یہ لفظ، اور یہ قرآن مجید میں 6 دفعہ استعمال ہوا ہے لفظ، 6 دفعہ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس والصلوات، فی الحال میں للہ کے لفظ کو نہیں ذکر کر رہا، وہ آخر میں کرتا ہوں۔ دوسرا لفظ ہے والصلوات، والصلوات صلوات یہ صلاتن کی جمع ہے، اس کا سنگل ہے یہ صلاح، ٹھیک ہے جی، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ صلات کی یہ جمع ہے صلوات، اس کے آخر میں بھی الف تا آ رہی ہے چونکہ، تو یہ بھی جمع مؤنث ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ عبادت جس کا تعلق بدن سے ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جسم سے ہو، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، تربیت، مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت، جہاں جہاں ہماری باڈی یوز ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں کہلاتی ہیں والصلوات۔ تو التحیات میں ساری قولی عبادتیں، والصلوات میں ساری بدنی عبادتیں۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس الطیبات ہے، الطیبات، الطیبات، الطیبات بھی جمع ہے اسی طرح جس طرح تحیات جمع تھی والصلوات جمع تھی، اور الطیبات کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عبادت جس میں ہمارا پیسہ خرچ ہوا ہو، مالی عبادت، مالی جس کا تعلق مال سے ہو، پیسے سے ہو، یہ جمع ہے اس لفظ کی طیبہ، پاکیزہ، چونکہ ہم پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اس لیے یہاں ہم ترجمہ کریں گے پاکیزہ عبادتیں، یعنی مال سے ریلیٹڈ جو عبادتیں۔ ہر قسم کی وہ عبادت، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات، جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ ساری کی ساری الطیبات کہلاتی ہیں۔ اب دیکھیے 46 دفعہ یہ لفظ قرآن میں یوز ہوا ہے، 46 دفعہ استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ۔ اب آپ دیکھیے کہ التحیات ساری قولی عبادتیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں۔ اب بیچ میں ایک لفظ ہم نے چھوڑ دیا تھا، للہ، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہ لفظ یوں ہے للہ، للہ، اللہ کے لیے، اصل تو لفظ ہے اللہ، شروع میں اس کے آ گیا لام زیر لی جس کا مطلب تھا فور، ٹھیک ہے جی، تو ہو گیا لی اللہ، لی اللہ، لیکن جب اکٹھا پڑھا جاتا ہے تو للہ، اللہ کے لیے۔ تو التحیات ساری عبادتیں جن کا تعلق زبان سے ہے، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور وہ ساری عبادتیں جن کا تعلق جسم سے ہے، والطیبات اور وہ ساری عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہے، للہ وہ اللہ کے لیے ہے۔
اب ہم نماز میں یا دیگر زندگی کے امور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ ہمارا جسم استعمال ہو رہا ہے، کہیں ہماری زبان، کہیں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، تو در حقیقت وہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ تعالی کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ ویل ڈن جی، شکریہ عبداللہ ستار۔ تو ہم اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اتحیات میں یہ بات اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جی، ساری چیزیں آپ کے لیے ہی ہیں، سارا کچھ آپ کا ہے، آپ سب کچھ، ہمارا کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں۔ اگلا لفظ جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں التحیات کو پڑھنے کے بعد، وہ ہے السلام علیک۔ السلام، سلامتی کو کہتے ہیں جی، سلام، اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ السلام سلامتی کو کہتے ہیں، اور یہ 42 دفعہ یوز ہوا ہے لفظ قرآن مجید میں، 42 دفعہ۔ اچھا، آگے حروف جار آ رہا ہے جی۔ حروف جار کا مطلب ہے، اور حرف جار جو ہے ہمارے پاس یہاں اس وقت، وہ ہے اعلی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ ٹھیک ہے جی، اعلی، اور اس کا مطلب تھا پر، کسی چیز کے اوپر، اور کا مطلب تھا آپ، تو ہم نے اس کو ملایا تو ہو گیا علیکا، آپ پر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ساری قولی فعلی پیسے کی عبادتیں، مالی عبادتیں یا اللہ آپ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو علیک آپ پر، اے نبی آپ پر، ایہا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر، رحمتیں بھی ہوں اللہ کی اور برکتیں بھی ہوں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے پہلے۔ ایہا النبی کا جو لفظ ہے، آپ یہ دیکھیں تو ایو کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اے۔ ایو اور ایوہا یہ دونوں طرح یوز ہو سکتے ہیں، یہ لفظ یا بھی یوز ہوتا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، ایوہا یا۔ تو ایوہ النبی، اے نبی، ایز اٹ از لفظ ایوہ النبی 75 دفعہ یوز ہوا ہے قرآن مجید میں، 75 دفعہ یوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ورحمت اللہ، رحمت اللہ کی رحمت کو کہتے ہیں، اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت، اور یہ لفظ 114 دفعہ استعمال ہوا ہے پورے قرآن میں، رحمت اللہ کا لفظ 114 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بعد لفظ یوز ہوا وبارکاتہ، واو
ب و ب را کاتہ. اچھا جی آپ دیکھیے وبرکاتہ، اس کا ترجمہ ہے اس کی برکتیں، یعنی اللہ کی برکتیں. یہ جو آخر میں ہو یوز ہوا ہے یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے جی، اٹیچڈ پروناؤن ہے. اس کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہوں اے نبی، آپ صلی اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. اور یہ برکات کا لفظ قرآن مجید میں 3 دفعہ استعمال ہوا، پورے قرآن میں صرف 3 دفعہ. رحمت اور برکت میں کیا فرق ہے جی؟ رحمت کے اندر احسان ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، اور اس میں محبت شامل ہوتی، ٹھیک ہے جی، محبت کے ساتھ کسی کے اوپر احسان اور فضل کرنا، محبت بھی ہو اس میں شامل. اور برکت کا مطلب بھی احسان اور فضل ہوتا ہے، لیکن اس میں خیر اور بھلائی زیادہ ہوتی ہے. رحمت میں کسی پر احسان اور فضل ہوتا ہے لیکن اس میں محبت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. اور برکت میں بھی خیر اور بھلائی ہوتی ہے لیکن اس میں فضل اور خیر کی کثرت ہوتی ہے، بڑا سا فرق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ جو جملہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ در حقیقت معراج میں اللہ تعالیٰ کا سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو ساری عبادتوں کا محور ٹھہرایا تو اللہ نے بھی جواب میں سلام ارشاد فرمایا کہ آپ پر سلامتی ہو اے نبی. چلیے جی 5 منٹ لے لیجیے.
جی، یہاں تک آپ نے التحیاتو کے چند الفاظ آپ نے سیکھے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اپنی عربی دوسری طرف چلتے ہیں، کتاب کی طرف۔ اس میں ہم نے گزشتہ کل ایک تمرین کی تھی۔ تمرین کا مطلب ہے ایکسرسائز ہم نے کی تھی، اسی کو اوپن کرتے ہیں۔ اچھے جملے بنائے تھے کل آپ حضرات نے، ماشاء اللہ۔ مزید دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی کبھی جو عربی کا جملہ ہوتا ہے اس میں فعل نہیں بھی یوز ہوتا، اس میں کوئی بھی فعل نہیں یوز ہوا ہوتا، تو وہ جملہ مبتدا خبر کہلاتا ہے۔ ہم اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، یعنی اس کا پہلا حصہ اسم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا خبر ہوتا ہے۔ اسم کا مطلب وہ کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے اگلا لفظ ہوتا ہے وہ خبر بن رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ اسم اور خبریہ کہہ کر ہم نے کئی جملے بنائے تھے، پھر اس کی پریکٹس بھی کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کے اندر ہم نے تین چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ایک تو مبتدا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ معرفہ کا مطلب ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہوگا یا اس پر الف لام ہوگا، اس طرح کی صورت ہوگی۔ دوسری بات ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ خبر جو ہوگی وہ نکرہ ہوگی، یعنی اس کے اپوزٹ ہوگی وہ بات جو ہم نے مبتدا میں پڑھی۔ تیسری بات یہ ہم نے پڑھی کہ مبتدا اور خبر اپنے میل اور فی میل ہونے میں، ایک دو تین ہونے میں بھی برابر ہوں گے، اس کی ہم نے پریکٹس کی تھی۔ تھوڑی سی آج اور چیزوں کو دیکھتے ہیں کچھ۔ لا الہ الا اللہ، میں آپ کی طرف شیئر کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے کچھ الفاظ شیئر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے یہ اس پہ آ رہی ہے وائٹ بورڈ پہ۔ آپ نے ان الفاظ کو مبتدا بنانا ہے اور اس کے بعد ایک خبر لگانی ہے، آپ نے اپنی طرف سے خبر لگانی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ ان کو سینڈ کرتے جائیے گا، میں دیکھتا جاؤں گا اس کو، جہاں کوئی درستگی کرنی ہوگی وہ میں کر دوں گا جی۔ گیٹ ریڈی آپ کی طرف آ رہا۔ چھوٹے چھوٹے انہوں نے جملے دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی خبریں آگے لگانی ہے مناسب انداز میں۔ یہ لیجیے، نمبر 1 سے آپ نے شروع کرنا ہے جی۔ جیسا کہ انہوں نے پہلا لفظ دیا ہوا الماء، پانی کو کہتے ہیں، تو اب پانی کے متعلق کوئی بات کہہ دیں آپ بس، جیسے ہم کہیں گے کہ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الماء حار، پانی گرم ہے، تو یہ مبتدا خبر بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اگلے بناتے جائیے۔ سوچ کر بنائیے گا، جلدی نہیں ہے، مطلب سمجھ آنا چاہیے آپ کو جو آپ بنا رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، الرجال صالحون توبہ ویل ڈن. اور عائشہ نے لکھا الماء عذب، ٹھیک ہے، ویل ڈن. سمرین نے لکھا الرجل کسلان، ٹھیک ہے. توبہ نے لکھا الزہرۃ صائمات. الزہرۃ صائمات کو میں نہیں سمجھ پایا ہوں جی. اور الرجل جمیل، ٹھیک ہے، فیصل اسحاق ویلڈن. اب دیکھیں یہ جو آپ خبریں لگا رہے ہیں بہت اچھا، اور آپ اس پہ الف لام نہیں لگا رہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، اس پہ الف لام نہیں آتا، بہتر ہے. روزہ رکھنے والی الزہرا نہیں، یہاں زہرا نام نہیں ہے کسی کا، الزہرا سے مراد پھول ہے، تو پھول کے حساب سے کوئی صفت لگا دیں اس کی. یہ لڑکی کا نام یہاں مراد نہیں، یہاں پھول مراد ہے. الباب مفتوح، ٹھیک ہے، ویل ڈن سمرین، ویل ڈن. سوری توبہ. اور اس کے بعد الباب کبیر، دروازہ بڑا ہے، بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ. البنت، میں اردو بناتا ہوں، آپ اس کا عربی بنائیے. البنت جالسۃ، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں. البنت نعیمۃ، بیٹی نعمت ہے، ہاں نعمت، ٹھیک ہے. الزہرازون کبیرۃ، یہ الزہراتو آئے گا اور کبیرۃ پھر آئے گا. جی صحیح ہے. اچھا، انہوں نے جو دوسرا پوائنٹ دیا ہوا اس کو بھی آپ دیکھیں کہ حسب ذیل الفاظ میں ہر لفظ کو خبر بنا کر استعمال کیجیے. ہاں. الشجرة طويلة الوادی جاء، الواد آپ نے لکھا جاء الولد، لیکن یہ دیکھیں یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، فعل والا. ہم ابھی ناؤن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں زہرۃ جمیلۃ، یہ ٹھیک ہے جی. النافذات مغلقات، ٹھیک ہے، کھڑکیاں بند ہیں، ویل ڈن. الباب اسود، دروازہ کالا ہے، ٹھیک ہے جی. اوکے. الہواء رائق، ہوا صاف ہے، ٹھیک ہے. شجرۃ قدیمۃ،
پرانا درخت، بالکل ٹھیک۔ المناظر عزیز، منظر عزیز ہے۔ جمیلۃ کہہ دیجئے کہ منظر اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ الشجرۃ قدیمۃ، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ہم اس کو مکمل کر کے پھر قرآن مجید کا ایک پیج سولو کریں گے کہ ہم وہاں سے کتنی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ الرجل مفتوح، آدمی کھلا ہوا ہے، نہیں یہ جملہ بنے گا نہیں، کچھ اور بنا دیجیے۔ الرجل عظیم، آدمی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کتابان جیدان، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اچھا کوئی بتائے گا کہ موصوف صفت میں کیا چیز ہوتی تھی؟ موصوف صفت میں چونکہ یوں ہوتا ہے کہ چار چیزوں میں برابری ہوتی ہے، تو الف لام میں، ایک دو تین چار ہونے میں، میل فیمیل ہونے میں، اور اس کے بعد آ، زبر زیر پیش ہونے میں برابری ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جو فار ایگزامپل ہمنا نے جو ایک لفظ لکھا الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہے، یہ تو جملہ ہو گیا نا اسمیہ خبریہ، یعنی اس میں ہمیں ایک بات کی خبر دی گئی۔ اگر یہ لفظ یوں ہوتا الکتاب المفتوح، تو پھر ترجمہ ہونا تھا کھلی ہوئی کتاب، یہ ترجمہ نہیں ہونا تھا کتاب کھلی ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، کھلی ہوئی کتاب اور کتاب کھلی ہے۔ یعنی کتاب کھلی ہے، یہ ایک پورا سنٹینس ہے، یہ پوری ایک بات ہے، پورا جملہ ہے، لیکن یہ کہ کتاب کھلی، کھلی کتاب، تو یہ جملے کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، پوری بات نہیں ہوتی، ادھوری بات ہوتی ہے، اسے مکمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ جملہ اسمیہ یا جو جملہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا خبر ہے، وہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے، اس میں سننے والے کو پوری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ چلیے 5 منٹ لے لیجیے۔
اچھا جی، اب یوں کیجیے آپ حضرات کہ اپنے سامنے قرآن مجید کا رینڈملی کوئی پیج اوپن کر لیں، کوئی بھی اپنے سامنے اپنی ایپ میں، اور وہاں سے آپ مجھے وہاں سے یہاں جملے نقل کرتے جائیں، یہاں سینڈ کرتے جائیں جملے، اور اس بات کو آپ دیکھیں کہ آپ کون سے جملہ سمجھ رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ آپ نے پکڑنے، ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ آپ نے پکڑنے اپنے قرآن مجید سے۔ وردہ ارم، یہ جو پہلا جملہ آپ نے بولا نا، المفتاح خاطئن، یہ چابی غلط ہے، یا تو یوں اس کا ہوگا۔ البتہ القفل مفتوح، تالا کھلا ہوا، یہ ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے سامنے قرآن مجید اوپن کر لیجئے، تو وہاں دیکھیں کیا کوئی آپ کو مبتدا خبر والے جملے مل رہے ہیں اچھے سے؟ ہمیں مطلب سپیڈ نہیں چاہیے مجھے آپ کی، مجھے بے شک آپ دو تین تین جملے ہی سینڈ کریں، لیکن سمجھ کر کریں، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آنا چاہیے۔ چلے شاباش، کوئی بھی رینڈملی اوپن کر لیجیے اپنے سامنے، اس میں ورب نہ ہو۔ بہیمۃ الانعام یہ آدھا جملہ ہے، ٹھیک ہے وردا، ٹھیک ہے وردہ، اور سی ایس سے آپ نے جو لکھا نا بہیمۃ الانعام، یہ صرف مضاف مضاف الیہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔
ملیحہ سلمان، یہ جو آپ نے جملہ سینڈ کیا یہ ورب ہے، انزلنا پاسٹ ہے، اس میں ناؤن نہیں ہے، ناؤن ہے لیکن وہ جملہ اس میں نہیں۔ ہاں یہ توبہ عرفان آپ کا جملہ یہ ناؤن والا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ورب نہیں ہے، صحیح ہے، اس طرح ڈھونڈے آپ، ویل ڈن۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب آپ یوں کیجئے کہ آپ کو جو لگتا ہے نا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا ترجمہ بھی سینڈ کیجئے، جملہ لکھیں پھر ترجمہ بھی اس کا کریں۔ ابھی جیسے یہ لکھا نا ھذا یوم عصیب، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یعنی ہم نے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہی ہے، لیکن اب کوشش کریں کہ ان کے ترجمے بھی آپ سینڈ کریں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ والا وربل جملہ۔
سوزینا، آپ کیا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ ھذا لشیء عجیب، خبیرہ والا ٹھیک ہے؟ فإن اللہ کان بما تعملون، یہ وربل ہے، اسے نہیں ہم چھیڑیں گے ابھی، کیجئے ترجمہ. ویل ڈن. السلام علیکم. جی ڈیرز، آپ نے ماشاءاللہ اس طرح یہ جو لکھا ہے ویل ڈن، اسی طرح ہی ہمیں ہولی ہولی قرآن مجید سمجھ آئے گا جب ہم پہلے جملوں میں فرق پتہ چلے گا. ہاں ٹھیک ہے. سو زینا، یہ ترجمہ بہتر ہے تقریباً آپ کا. یہاں پہ وہ جو ایک تو دو تاکیدیں تھیں، ایک انا کی، ایک لشئی، ان کے اوپر جو لام زبر ہے اس کی، بے شک، البتہ، یہ تو ایک عجیب ہی شے ہے. ٹھیک ہے، اچھی کوشش ہے. اچھا جی، دوسرا یہ کہ ابھی آج اتنا ہی ہم پڑھیں گے، مجھے کہیں جانا ہے چونکہ میں 2-3 اتواروں سے نہیں جا سکا ہوں، تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. ٹاسک آپ کو سونپ دیا جائے گا عبداللہ ستار صاحب کی طرف سے، آپ نے وہ کرنا ہوگا ٹاسک انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھیں نا، آپ نے جتنا بھی لکھا ہے، اتنے جملے ماشاءاللہ نئے بنے ہیں، تو آپ لرننگ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. یہ بس لگے رہیں، اس سے بہت فائدہ آپ کا. اب آپ جب بھی نماز پڑھیں گے یا جب بھی قرآن مجید آپ کھولیں گے اپنی تلاوت کے لیے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پوری ورس پڑھ جائیں اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے. نہیں، اس میں سے کوئی حروف جار سمجھ آ رہا ہوگا، کوئی موصوف صفت سمجھ آ رہا ہوگا، کوئی مضاف الیہ سمجھ آ رہا ہوگا، کوئی ورب سمجھ آ رہا ہوگا، پاسٹ کا، فیوچر کا، اس طرح کے نہ کوئی آپ کو جملے سمجھ آ رہے ہوں گے. ہاں جب دیکھیں یہ حاضی ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی. ہاں بالکل صحیح ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اب جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کو بے توجہی سے نہ کیجیے. یعنی جس طرح کورس شروع کرنے سے پہلے ہم کرتے تھے کہ ہم برکت کے لیے صرف نہیں پڑھیں گے اب قرآن مجید کو، اس لیے بھی پڑھیں گے کہ قرآن مجید مجھے کہہ کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے. اور یہ کہ میں بغیر ترجمے کے، اردو والا ترجمہ دیکھے بغیر میں کتنی سمجھ رہی ہوں، کتنا سمجھ رہا ہوں. جب آپ ایک لائن میں سے چلیں 20% سمجھ گئے، 15% سمجھ گئے، تو یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. آپ کو ایک خوشی فیل ہوگی اس سے بھی. اور پھر آپ، یعنی اب اگر رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہر شخص کی مطلب پڑھنے کی روٹین بڑھ جاتی ہے، اس میں ترتیب بڑھ جاتی ہے، اس کا ٹائم بڑھ جاتا ہے. تو ہم اگر قرآن مجید کو اس رمضان المبارک میں ود انڈرسٹینڈنگ پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا. ثواب بھی، چلے ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. یہ تو پتہ چلے گا نا اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ہم سے. اس سے پہلے ہم فقط ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، فقط ثواب کے لیے. وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے وہ بات درست، لیکن ہمیں اللہ کے رولز، اصول، ضوابط یہ بھی تو سمجھ آنے چاہیے نا جی. انشاءاللہ بالکل. بلکہ میں تو آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اپنا ایک مصحف بنا لیں. مصحف کا مطلب ہے قرآن مجید پرچیز کر لیں اردو بازار سے، اور 2-3 کلر اپنے سامنے رکھ لیں. جب بھی آپ کو کوئی لفظ سمجھائے، فار ایگزامپل پروناؤنس کے لیے آپ الگ کلر یوز کر لیں، پاسٹ کے ورب کے لیے الگ کلر یوز کر لیں، اور جملہ اسمیہ وغیرہ کے لیے الگ جملے. اس طرح آپ کا قرآن مجید کلرفل ہو جائے گا. ایک تو آپ نشان لگاتے جائیں اوپر، اور ایک آپ کا مطلب انڈرسٹینڈنگ لیول بھی پتہ چلتا جائے گا کہ اتنے اس پیج پہ میں نے اتنے الفاظ سیکھے، اتنے کلر یوز ہوئے ہوئے. اگلا پیج ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھر جائے کلر سے، اس سے زیادہ نیکسٹ پیج اس سے زیادہ بھر جائے. تو یہ ایک شوق کو ظاہر کرے گا آپ کے انشاءاللہ. ہاں جی، کلرڈ قرآن ملتے ہیں، لیکن وہ تجوید کے حوالے سے ہوتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب ہم نے نا خود بنانا ہے کلر اپنے ہاتھ سے.
ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا۔ تو اس لیے خود سے ایک ریڈی کریں اور کوشش کریں رمضان المبارک میں جتنا جس سے اس طرح کام ہو جائے وہ اپنی اس پیج کی پکچر شیئر کر دے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی پکچر ادھر شیئر کر دیں، یا پھر آپ عبداللہ ستار صاحب سے وہ مجھ سے شیئر کر دیں گے اس پیج کی، میں دیکھ لوں گا، تھوڑی سی خوشی ہو جایا کرے گی کہ جی الحمدللہ اسٹوڈنٹس کام پہ لگے ہوئے، جب بھی ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر روز ایک خاص مقدار میں، نہیں، آپ جب بھی ایزی ہو جائے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، یا جہاں بھی آپ ہیں، جب بھی ٹائم مل رہا ہے، ایک چھوٹی سی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ہم چونکہ جو اگلا کورس شروع کریں گے لیول 2، اس میں ظاہر ہے نئی باتیں ہوں گی، نئی چیزیں ہوں گی، تو اس میں ہو سکتا ہے ہم پہلے اسٹوڈنٹس کا ٹیسٹ لے کر ان کو آگے والے لیول پہ لائیں، یعنی ہمیں پتہ چلا کہ جی پہلا جو کورس کروایا گیا اس میں فائدہ ہوا ہے اسٹوڈنٹ کو، تو پھر ہم اگلے میں اس کو لیں گے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے مفید ہوں گی انشاءاللہ۔ چلیے جی، اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔